السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جذبی ٹی وی 7۔ پارٹ نمبر 2 میں ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ سورج کس طرح پیدا ہوا تھا اور کس طرح اس کی موت ہوگی اور قیامت کس طرح برپا ہوگی۔ یہ سب ہم نے سائنس کی روح سے ثابت کیا تھا۔ سورج کی کل عمر کتنی ہے اور سورج کتنی عمر گزار چکا ہے، یہ سب ہم نے سائنس کی روح سے آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ سیاروں میں زندگی کس طرح واقع ہو سکتی ہے اور زندگی گزارنے یعنی زندگی واقع ہونے کے لیے کون سا ماحول درکار ہوتا ہے، یہ سب آج کی اس ٹاپک میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ اس طرح ہم سیارے نمبر 1 مریخ سے شروع کرتے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ سیارے مریخ سے توقع تھی تو وہ بھی ختم ہو گئی جب 1976 میں وائکنگ نامی خلائی جہاز اس کی سطح پر اترے۔ ان کی بھیجی گئی تصویر اور پوسٹ نے تمام امید کو ختم کر دیا اور یہ بات طے پائے گی کہ سرخ سیارہ بھی نظام شمسی کے دیگر سیاروں کی طرح زندگی سے خالی ہے۔ مریخ کی سطح پر کچھ آڑے ترچھے خطوط نظر آتے ہیں جنہیں 16ویں صدی عیسوی کی انسانی شعور نے وہاں بسنے والی مخلوق کی کھودی ہوئی نہریں اور دریا قرار دیا۔ مگر وائکنگ اور اس جیسی دوسری مہمات نے بھی یہ بات واضح کر دی کہ نظام شمسی کے دیگر سیاروں کی طرح وہاں بھی زندگی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تاہم خیال کیا جاتا ہے کہ آج سے کم و بیش 1 ارب سال پہلے وہاں پانی موجود تھا۔ اب صرف قطبین پر تھوڑی برف جمی ہوئی ہے۔ مریخ کی سطح پر کچھ ہوا بھی موجود ہے جس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ، آکسیجن اور نائٹروجن گیسیں شامل ہیں جو زندگی کے لیے ضروری ہیں، لیکن وہ زندگی کے لیے بے شمار ایسے لواحقات سے آ رہی ہیں جن کے بغیر کسی سیارے پر زندگی پرواہ نہیں چڑھ سکتی۔ زمین رب العزت کی تخلیق کا ایک ایسا شاہکار ہے جس میں اس کی اربوں نعمتیں وافر مقدار میں بکھری ہوئی ہیں۔ یہاں زندگی کے لیے ضروری گیسیں ایک خاص تناسب کے ساتھ موجود ہیں اور پانی بھی وافر مقدار میں موجود ہے۔ زمین لاکھوں سالوں سے اپنے سینے پر کاروان حیات کے لیے سورج کے گرد محور سفر ہے۔ زمین پر زندگی کے لیے سازگار ماحول میں اس کی کمیت سورج سے فاصلہ، درجہ حرارت اور ہوا کے دباؤ کو بھی اہم مقام حاصل ہے۔ یہ اور اسی جیسے بے شمار دوسرے لوازمات میں مل کر زمین کو اس قابل بناتے ہیں کہ ہم یہاں سانس لے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا کر ارض کو عطا کردہ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے انسان کو اپنا شکر بجا لانے کا حکم دیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے رب العزت کی ایک آیت ہے، پھر ہم نے تمہارے لیے اس سے درجہ بدرجہ یعنی پہلے ابتدائی نباتات، پھر بڑے پودے، پھر درخت وجود میں لائے، کھجور اور انگور کے باغات دیے، تمہارے لیے زمین اور بہت سے پھل اور میوے پیدا کیا اور اب تم ان میں سے کھایا کرو۔ اور یہ درخت زیتون ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، جو تیل اور کھانے والے کے لیے سالن کے لے کر اگتا ہے۔ اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی غور طلب پہلو ہیں، جو کچھ ان کے شکموں میں ہوتا ہے تم ان میں سے بعض اجزاء کو دودھ بنا کر پلاتے ہو اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فوائد ہیں اور تم ان میں سے بعض کو کھاتے بھی ہو اور ان پر بعض کی کشتیوں پر تم سوار ہو کر جاتے ہو۔ اسٹرانومی کے نقطہ نظر سے کرہ ارض پر جو نعمتیں موجود ہیں ان میں سورج کے مناسب فاصلہ تاکہ زندگی کے لیے اوسط درجہ حرارت اعتدال سے تجاوز نہ کر سکے، اور خلا کی عمیق وسعتوں سے زمین کی طرف آنے والی مختلف اقسام کی شعاعیں ریزی سے بچانے کو زمین کے اوپر چڑھی اوزون جیسی غلاف بھی نہایت اہم ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا خصوصی فضل ہے کہ اس نے کرہ ارض کے گرد ہوا کا ایک خول چڑھا رکھا ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں، اور اس خول کے اوپر کچھ ایسی فضائیں تہیں موجود ہیں جو زندگی کے لیے مدرسیت کے حامل شعاع ریزی کو سطح زمین تک پہنچنے سے روک دیتی ہے۔ اگر اوزون جیسی منطقے زمین کو چاروں طرف سے گھیرے نہ ہوتے تو نہ صرف بیرونی خلا سے آنے والی شعاع ریزی بلکہ نظام شمسی میں اڑنے پھرنے والے زمین کے آس پاس واقع لاکھوں آوارہ شعبے بھی بھٹک کر زمین کی طرف آ جاتے اور سطح زمین پر تباہی پھیلاتے۔ زمین کی بلائی فضا کے جانب اللہ رب العزت نے اہل زمین کے تحفظ کے لیے جو 7 تہیں بنائے ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے۔ اور خلائی کائنات میں بھی غور کرو، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط طبقات بنائے ہیں۔ اس طرح ایک اور مقام پر اپنی حکمت تخلیق کو عیاں کرنے کے لیے یہی بتائی، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر کرہ ارض کے گرد فضائی بسیط میں اس کی حفاظت کے لیے 7 محفوظ راستے یعنی 7 مقناطیسی پٹیاں یا میدان بنائے ہیں۔ اور ہم نے کائنات کی تخلیق اور اس کی حفاظت کے تقاضے سے یہ خبر نہ تھے۔ یہ اس رب ذوالجلال ہی کی حکمت تدبیر ہے کہ اس نے مخلوق کی حفاظت کے لیے اسے اتنے پردوں میں محفوظ مقام پر رکھا ہے۔ خالق کائنات کے خلیفہ البشر سیدنا آدم علیہ السلام کے حبوط ارضی کے لیے اربوں نوری سال کے وسطوں میں بکھرے کائنات کا کوئی سا بھی سیارہ چنا جا سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے زمین کو چنا اور اس کا ماحول ہر اعتبار سے محفوظ مامون کر دیا۔ سورۃ ملک میں کرہ ارض پر چڑھے حفاظتی غلافوں کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے بنی انسان کو چیلنج کیا کہ اس کی تخلیق کردہ حفاظتی پٹیوں میں نقص نکالیں۔
بابرکت ہے وہ اللہ نے جس نے 7 آسمانی طبقات اوپر تلے بنائے اور رحمان کی تخلیق میں کہیں تفاوت نہیں دیکھے گا۔ دوبارہ نظر ڈال کیا کوئی فطور نظر آیا؟ اے رحمان کی خدائی میں نقص کے متلاشی، پھر دہرا کر بار بار دیکھ لے، تیری نگاہ تیری طرف دلیل عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ زمین کے گیند کی طرح مکمل گول نہیں ہے، بلکہ ذرا سی چپکی ہوئی ہے۔ اس کا قطبی قطر استوائی قطر کے نسبت چند کلومیٹر کم ہے۔ ایسا اس کی محوری گردش میں تیز رفتاری کی وجہ سے ہے۔ زمین کا قطبی قطر 12,714 کلومیٹر ہے، جبکہ استوائی قطر 12,742 کلومیٹر سے 12,756 کلومیٹر تک چلا گیا ہے۔ زمین کی شکل یوں دب کر خربوزے کی سی ہو گئی ہے۔ زمین کی کروی حالت اور پھر اس کے مکمل گول ہونے کے بجائے بیضوی شکل میں ہونا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، زمین کو اس کی بعد بیضوی شکل دے دی گئی۔ آج سے صدیوں قبل جب بالعموم دنیا جہالت کے ٹاٹوپ اندھیروں میں گم تھی اور جہاں کہیں علم کی روشنی تھی تو بھی دھندلائی ہوئی یونانی تحقیق سائنسی بنیاد پر سوچ کے تمام دروازوں کو مقفل کر دیتی تھی۔ ایسے میں پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کی صورت میں اتنے عظیم سائنسی حقائق کا اعلان کرنا بجائے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچا نبی اور اسلام کے سچا دین ہونے پر بہترین دلیل ہے۔ اس طرح زمین کو پیدا ہوئے 4 ارب 50 کروڑ سال کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر اس کے باوجود اس کا مرکز اس لاوے پر مشتمل ہے اور شدید گرم ہے۔ کہ تصویر سطح ارضی پر پھیلے ہوئے سمندر نے اس کی حدت کو کنٹرول کر کے ٹھوس غلاف کے اوپر کے ماحول کا درجہ حرارت اوسطاً 15 ڈگری سینٹی گریڈ کر رکھا ہے، جس سے وہ زندگی کے ماحول کے لیے کار ساز ہوتا چلا گیا۔ آج بھی اگر کسی کیمیائی تعامل کے نتیجے میں سمندر کا پانی ختم ہو جائے تو نہ صرف پانی کی قلت کی وجہ سے بلکہ اندرونی لاوے کی حدت کے سبب بھی ہر طرح کے انواع حیات سے اس طبقات سے مفقود ہو جائیں گے۔ اسی طرح سائنسی تحقیق کے پیش رفت اور قرآنی بیانات میں کس قدر اہم آہنگی ہے، بالکل یوں ہی جیسے قرآن آج کے دور کی کتاب ہے اور باقی قرآن کے آج کے دور کی کتاب ہے۔ قرآن اور اس دور کی کتاب جو علم و فن اور شعور و آگاہی سے ہم آہنگ ہے۔ سائنس جوں تخلیق کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھاتی جائے گی، ہمیشہ قرآن مجید کو اپنے سے آگے اور آگے جاتا محسوس کرے گی، اور یہ حقیقی علم دنیا کے فرزندوں کو ایک نہ ایک دن ماننا پڑے گا کہ قرآن ہی صداقت کا آخری معیار ہے، جسے خالق کائنات نے آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور اسی میں بنی نوع انسان کے جملہ مسائل کا حل ہے۔ اس کی تعلیمات سے مطابقت ہی صحیح معنوں میں آئیڈیل علمی معاشرے کی قیام کا باعث بن سکتا ہے۔ قرآن مجید میں چاند کا ذکر دیگر اجرام سماوی سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے چاند کی بہت سی خصوصیات کی بنا پر قرآن مجید میں قسم کھا کر اس کا ذکر فرمایا۔ سچ کہتا ہوں قسم ہے چاند کی۔ چاند کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو معلومات فراہم کریں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔